امام زین العابدین علیہ السلام اور فرزدق شاعر۔ ایک بار ہشام ابن عبد الملک اپنے باپ کے زمانے حکومت میں حج کرنے کے لیے آیا۔ جب اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ زمزم کے قریب ایک کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کی آمد و رفت دیکھتا رہا۔ اس کے آس پاس اہل شام کی ایک بڑی جماعت تھی۔ فرزدق شاعر بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھتے ہی لوگ ادھر ادھر کو ہٹ گئے اور آپ علیہ السلام نے بآسانی حجر اسود تک پہنچ کر اس کو بوسہ دیا۔ ہشام باوجود کہ امام علیہ السلام کو جانتا تھا، لیکن جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ لوگوں سے پوچھنے لگا، یہ کون بزرگ ہیں جن کی لوگوں نے اس قدر تعظیم و توقیر کی؟ سب خاموش ہو رہے، مگر فرزدق سے رہا نہ گیا۔ وہ بولا، اگر تو نہیں جانتا ہے تو نہ جان، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک پورا قصیدہ امام علیہ السلام کی تعریف میں پڑھ کر سنا دیا، جس کے چند اشعار کا ترجمہ آپ کی سماعت کی نظر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے قدم کا نشان مکے کی زمین پہچانتی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو خانہ کعبہ مقام حل و حرم جانتے ہیں۔ یہ خدا کے افضل بندے کے فرزند ہیں۔ یہ پاک پرہیزگار اور مشہور سردار ہیں۔ جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جواں مردی کا ان پر خاتمہ ہے۔ ان کو ایسی شرافت حاصل ہے کہ نہ عرب کے مسلمان اس کو پا سکے نہ عجم کے۔ وہ ایسے ہیں کہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئیں تو کوئی تعجب نہیں کہ حجر اسود انہیں پہچان کر ان کا ہاتھ پکڑ لے۔ ان کی پیشانی سے ہدایت کا نور اس طرح چمکتا ہے جس طرح آفتاب سے روشنی، جس سے دنیا کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر تو ان سے ناواقف ہے تو سن، وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ ان کے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تیرا یہ کہنا کہ وہ کون ہے ان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تمام عرب و عجم جانتے ہیں کہ تو نے کس شخص کے پہچاننے سے انکار کیا ہے۔ ان کے ہاتھوں سے خلق خدا کی امداد ہوتی ہے۔ ان کا نفع عام ہے۔ وہ لوگوں کی ضرورتیں باوجود تنگ دستی کے بھی پوری کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایسے نرم مزاج ہیں کہ ان کے غصے سے ڈر نہیں لگتا۔ ان کی ذات خلق اور خوش خوئی سے آراستہ ہے۔ باوجود قرض سے زیر بار ہونے کے وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ان کے خصائل بڑے پسندیدہ ہیں اور ان کی ہر بات چینی ہے۔ وہ ایسے سخی ہیں کہ انہوں نے سوائے تشہد کے کبھی لا اپنی زبان سے کہا ہی نہیں۔ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو وہ کبھی اس لفظ کو زبان سے کہتے ہی نہیں۔ جب ہشام نے یہ قصیدہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا۔ فرزدق سے کہنے لگا، تو نے میری شان میں تو ایسا قصیدہ نہ کہا۔ فرزدق نے کہا، تو بھی اپنے کو ایسا ہی بنا لے اور اپنے باپ دادا ایسے ہی لے آ، تو میں تیری شان میں بھی ایسا ہی قصیدہ لکھ دوں گا۔ ہشام نے فرزدق کو گرفتار کر کے مقام اسقلان میں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو 12,000 درہم اس کے پاس بھیجے اور یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتے تو اور بھیجتے۔ فرزدق نے شکریہ کے بعد اپنا یہ جواب بھیجا کہ میں نے یہ قصیدہ مال دنیا کی طمع میں نہیں کہا، بلکہ اس کو گناہان سابقہ کا کفارہ سمجھا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس رقم کو پھر واپس بھیجا اور غلام سے کہا، فرزدق سے کہہ دینا ہم اہل بیت رسول ہیں، دے کر واپس نہیں لیا کرتے۔ فرزدق نے امام علیہ السلام کا وہ عطیہ لے لیا۔